السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس سے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، باہر سے جو مہمان حضرات آئے ہوئے ہیں، یقیناً گھر میں ہم بیٹھے رہ جائیں اور ایسی مبارک محفل سے ہم محروم رہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی محرومیت والی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ کیوں نہیں آپ کا دل پسیج رہا ہے کہ آپ ایسے مجمع میں آئیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، چند دیر سماعت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک بات کے اوپر عمل کی توفیق دے دے اور آپ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کر لیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم فی باب الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی جو یہ محفل ہے، یا کہہ لیجئے آج کا یہ جو شام ہے، جناب مرحوم ادریس رین صاحب کے نام ہے۔ غالباً آج ان کا 40واں کہہ لیجئے منایا جا رہا ہے۔ میں اصل گفتگو کرنے سے پہلے تنبیہانہ کلمات ایک دو میں عرض کر دوں۔ آج سے میں 2-3 دن پہلے بری نردہ گیا تھا ایک پروگرام میں۔ جب میں وہاں پر گیا تو غالباً ہر جگہ کا ایک ہی ماحول ہے۔ آج جو میلاد ہم کرا رہے ہیں وہ ایک رسمن کرا رہے ہیں، حقیقتاً نہیں کرا رہے۔ ہم جو پروگرام کرا رہے ہیں یا دینی محفل کو جو ہم قائم کرتے ہیں، وہ ہم ایک رسم، جس طریقے سے بیاہ شادی وغیرہ میں جو رسم کو ادا کرتے ہیں، ایسے ہی ایک رسم بن گیا ہے یا آج اس طرح کے محفل میلاد کو منعقد کرنا، یہ رسم کے طور پہ۔ تو میں نے بری نردہ کے اندر ایک بات کہی تھی، وہ بات یہ کہی کہ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بری نردہ کے اندر آپ نے جلسہ کروایا تھا،
کہا مولانا صاحب جلسہ کروایا تھا، کہا وہ جلسہ فری میں ہو گیا تھا یا اس کے پیچھے کچھ لاگت لگا تھا؟ کہا لاگت تو بہت لگا تھا۔ میں نے کہا پھر بھی؟ کہا جتنے بھی مولانا علماء کرام تشریف لائے تھے سارے علماء کرام کو لفافے میں پیک کر کے اس کو دینا پڑا تھا۔ میں نے کہا چلو یہ علماء کی بات ہے، پھر تم نے مائک منگایا تھا، مائک کے اوپر بھی تمہارا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ کہا بالکل صحیح۔ میں نے کہا تو نے ٹینٹ لگوایا تھا، ٹینٹ کے اوپر بھی تیرا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ تو کہا بالکل صحیح۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلام میں اسراف حرام ہے، فضول خرچی حرام ہے۔ تو انہوں نے ہم سے کہنے لگے کہ وہ فضول خرچی کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا آپ نے وہ جلسہ کروایا تھا کس بنیاد پہ کروایا تھا؟ یا صرف بڑی نردہ کے نام و نمود کے لیے کروایا تھا یا بڑی نردہ کے شہرت کے لیے کروایا تھا کہ ہاں یہاں بھی کچھ مسلمان بستے ہیں، یہاں بھی کچھ مسلمان رہتے ہیں، اس بنیاد پہ آپ لوگوں نے جلسہ کروایا تھا؟ کہا نہیں۔ تو پھر میں ان سے پوچھا کہ جلسہ کرانے سے پہلے آپ کی مسجد میں کتنے افراد نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا 4 5 2 3۔ میں نے کہا جلسہ کرانے کے بعد اب کتنے افراد وہاں پہ پڑھتے ہیں؟ کہا وہی 3 4 4 5 ہے۔ میں نے کہا پھر یہ لاکھوں روپیہ، یہ 50 ہزار روپیہ تو نے جو جلسہ کے اوپر خرچ کیا، یہ بتاؤ اسراف کے اندر ہے یا نہیں؟ یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ وہ روپیہ خرچ کرنا تمہارا کام آیا بھی یا نہیں آیا؟ اگر مسجد کے اندر ایک آدھ صف بھی تمہارے نمازیوں کی تعداد میں بڑھوتری آ جاتی، اگر ایک آدھ صف جو ہے مسجد کے اندر مصلیان حضرات کی تعداد بڑھ جاتی، تو میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ تمہارے بڑی نردہ کے اندر جلسہ کرنا کامیاب ہو گیا۔ کم سے کم نہیں صحیح 10 آدمی بھی تو نردہ کے جو ہے سدھر گئے اور مسجد کو جانے والے بن گئے۔ لیکن آپ نے جواب دیا جلسہ کرانے سے پہلے بھی وہی 5 آدمی، وہی 2 3 آدمی، کبھی کبھی فجر کی نماز میں امام صاحب اکیلے اذان دیتے ہیں، اکیلے تکبیر پڑھتے ہیں، اکیلے مصلی پہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کا وہی حال ہے۔ بتاؤ یہ جلسہ کرنا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جلسہ، جلوس، میلاد، یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں کے نظروں میں آ رہی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے بیکار ثابت ہو رہی ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے بیکار ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے جلسہ کم ہوا کرتا تھا، ایمان والے مضبوط ہوا کرتے تھے، آج جلسے زیادہ ہیں، ایمان والا کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے مدارس کم تھے اور جو ہے جو کچھ پڑھ لکھ کر کے آتے تھے مدرسے سے عالم بعمل بنا کرتا تھا، آج مدارس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے لیکن عالم تو ہے عمل نہیں ہے، یعنی سب کچھ بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ کہیں آج کی بھی محفل، آج کی جو یہ جناب ادریس رین صاحب مرحوم کے نام سے جو یہ محفل کو منعقد کیا گیا ہے، کہیں یہ بھی تو کیا کہتے ہیں رسمن تو نہیں رکھا گیا ہے۔ یقیناً اگر رسمن رکھے ہیں، آپ کے دل میں کھوٹ ہے، آپ کے دل میں کجی ہے، آپ کے دل میں نقص ہے، اگر نقص نہیں ہوتا، گھر کے اندر آئے ہوئے مہمان اگر اتنے محبت اور پیار خلوص کے ساتھ میں اگر انہوں نے قرآن خوانی کے اوپر، اگر انہوں نے چلسمہ کے اوپر اپنا رقم کو دیا اور اپنی محنتیں دی، اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن جو ہے میلاد شروع ہے پھر بھی ہمارے سامنے نظر نہیں آئے، اس سے پتہ چلتا ہے ان کے دل میں کھوٹ ہے، ان کے دل میں نقص ہے، ان کے دل میں کجی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب تک یہ کجی اپنے دل میں رکھے رہو گے کبھی بھی تم دنیا کے اندر ہدایت کا راستہ نہیں پا پاؤ گے، نہیں ملے گا ہدایت کا راستہ۔ ایسے ہی چلے جاؤ گے جیسے ہم لوگوں نے جناب ادریس صاحب کو کندھے کے اوپر لادا، کل کے ڈیٹ میں ہمیں بھی کوئی لا دے گا اور قبرستان پہنچا دے گا، قبرستان پہنچا دے گا، ہمارا بھی کوئی 10واں 40واں 20واں مناتا رہے گا۔ کیا یہ ذریعہ نجات کے لیے کافی ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صرف قرآن خوانی ان کے ذریعے نجات کے لیے کافی ہے؟ کیا جناب ادریس صاحب کوئی کیا کہتے ہیں صرف میلاد کرا لینے سے یا نہیں تو قرآن خوانی کرا لینے سے کیا کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں لکھ کے دے سکتا ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی؟ کوئی لکھ کر کے ہم کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو،
توحید کے پرستاروں، کن کن باتوں کے اوپر ہم جو ہے بات کریں آپ کے سامنے میں؟ آئے دن ہم اپنے کندھوں کے اوپر جنازے کو اٹھاتے ہیں اور شوق سے قبرستان جاتے ہیں۔ وہ حضرات بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ جن کو دعائیں یاد ہیں، وہ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جن کو بیچارے کو اب تک دعائیں یاد نہیں ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن جنازے میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں بیچارے کو اب تک معلوم نہیں ہے۔ خیر ماشاءاللہ دونوں جاتے ہیں۔ ہم آئے دن جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خوف نہیں، ذرہ برابر بھی دہشت نہیں کہ آج ہم ان کے جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، کل ہمارے بھی جنازے کو کوئی لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ آج کیا حال ہے؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے پھر بھی سدھرنے کو نام نہیں لے رہا ہے۔